حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ۔ جب فرشتے انسانی صورت میں آپ کے گھر آئے، سنیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں ایک اور بہت ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جب فرشتے انسانی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر تشریف فرما ہوئے، لیکن یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چل کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور سب بھائی ایک بار درود شریف بھی پڑھ لیجئے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے، یہاں تک کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہ آتے تو تب تک آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک بار آپ علیہ السلام کے گھر مہمانوں کا ایک قافلہ آ پہنچا۔ دراصل یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے، جو کہ 10 سے 12 فرشتوں کے ہمراہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر تشریف لائے تھے۔ یہ تمام فرشتے نہایت ہی خوبصورت اور انسانوں کی شکل میں تھے، اور پھر سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ان مہمانوں سے کچھ خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ یہ سب حضرات اس وقت تشریف لائے تھے جو کہ مہمانوں کے آنے کا وقت نہیں تھا۔ پھر یہ حضرات بغیر اجازت کے ہی گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب عادت ان کی مہمان نوازی کے لیے کھانا لے آئے، ان حضرات کے کھانے سے انکار کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدشہ ہوا کہ کہیں یہ دشمن نہ ہو، کیونکہ اس وقت کا یہی دستور تھا کہ دشمن جس گھر میں دشمنی کے لیے جاتا تھا اس گھر میں کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں تھا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مہمانوں سے کچھ خوف محسوس کرنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ ہم سے کوئی خوف محسوس نہ کریں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ہم 2 کاموں کے لیے آئے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کہ ہم آپ کو بشارت سنانے آئے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ایک علم والا فرزند عطا فرمائے گا، اور دوسرا کام یہ کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ فرزند کی بشارت سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا چونک پڑیں، کیونکہ ان کی عمر 99 برس ہو چکی تھی اور وہ کبھی حاملہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ چلاتی ہوئی آئی اور کہنے لگیں، کیا مجھ بڑھیا بانجھ کا بھی فرزند ہوگا؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے، ہاں، آپ کے رب کا یہی فرمان ہے، اور وہ پروردگار بڑی حکمت اور علم والا ہے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اے محبوب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی جب انہوں نے اس کے پاس آ کر سلام کہا، پھر اپنے گھر سے کھانا لایا اور ان کے پاس رکھ کر کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ پھر اپنے دل میں ہی ان سے ڈرنے لگا۔ وہ بولے، ڈریے نہیں، اور اسے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی، اور اس پر اس کی بیوی چلاتی ہوئی آئی اور بولی، کیا ایک بڑھیا بانجھ کے ہاں بھی اولاد ہوگی؟ انہوں نے کہا، تمہارے رب نے یوں ہی فرما دیا ہے، اور وہی حکمت والا ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ فرشتے کبھی کبھی آدمیوں کی صورت میں لوگوں کے پاس آیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حج کے موقع پر حرم کعبہ اور عرفات وغیرہ میں فرشتوں کی جماعت انسانوں کی شکل میں اپنی صورت بدل کر آتی ہے، جو کہ حاجیوں کے امتحان کے لیے فرشتوں کی یہ جماعت خدا کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ اس لیے تمام حاجیوں پر یہ لازم ہے کہ مکۃ المکرمہ، طواف کعبہ، عرفات اور زیارت مدینہ وغیرہ میں ہوشیار رہیں، اور ہرگز کسی بھی انسان کی بے ادبی اور دل آزاری نہ ہونے پائے، اور تمام تاجروں اور فقیروں سے بھی ہرگز جھگڑا نہ ہونے پائے، کیونکہ تمہیں کیا خبر کہ یہ آدمی ہیں یا آدمی کی صورت میں کوئی فرشتہ ہے جو کہ تمہیں تنگ کر کے تمہارے صبر کا امتحان لے رہے ہوں۔ عام طور پر لوگ اس بات سے ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے سفر حج کے موقع پر قدم قدم پر لوگوں سے الجھنے اور جھگڑا کرنے سے گریز کریں، اور پھر ایسا کر کے دنیا اور آخرت کا شدید نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا اس نقصان سے بچنے کے لیے بہترین تدبیر یہی ہے کہ ہر شخص سے یہ خطرہ محسوس کرتے رہیں کہ شاید یہ کوئی فرشتہ ہی ہوگا جو کسی تاجر، مزدور یا کسی فقیر کی صورت میں ہے، اور پھر اس سے اچھے طریقے سے بات کریں، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی تلخ کلامی نہ کریں، اور ہر صورت میں اسے راضی رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں ہی سلامتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ۔
مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے کافی زیادہ دلچسپ اور معلومات سے بھرپور رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میں آپ کے لیے مزید اسلامک واقعات لاتا رہوں اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اب اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔